کہ زندگی میں آپ کئی موقعوں پہ کوئی بات آپ کو جب بار بار کرنی پڑتی ہے، جیسے کئی دفعہ کہنا ہوتا ہے میرے عزیز ہم وطنوں، اگر کوئی آ کے کہے تو کتنے اچھے طریقے سے وہ بتاتے ہیں. جیسے کسی کے گھر تعزیت کرنے جائیں تو لوگ بہت اچھے طریقے سے تعزیت کرتے ہیں. لوگ بتاتے ہیں کہ آپ کے کوئی عزیز فوت ہو گئے ہیں تو بڑا دکھ ہوا، ایسا لگتا ہے کہ یہ ہمارا ذاتی صدمہ ہے، اور اس طرح کی کچھ باتیں کر کے تو ہم ان کو کمفرٹ دیتے ہیں. ہاؤ ٹو سے اٹ. آپ نے کبھی اس پہلو پہ غور کیا کہ یہ جو ہاؤ ٹو سے اٹ ہے، مختلف موقعوں پہ کس بندے کے ساتھ کس موقع پہ کیسے بات کرنی ہے؟ جیسے لوگ رشتے ناتے آپس میں طے کر رہے ہوتے ہیں تو بڑے صدقے باری جا رہے ہوتے ہیں. جب کسی لڑکی اور لڑکے کا رشتہ طے کرنا ہوتا ہے تو جب سمدھی آپس میں مل رہے ہوتے ہیں تو کبھی آپ نے دیکھا کہ وہ کیسے بات کرتے ہیں. یہ دنیا میں علم جو ہے بہت پھیلا ہوا ہے ہاؤ ٹو سے اٹ کا، کہ کیسے کہیں، بات کو کیسے کریں. خاص طور پر جب آپ نے کسی کو کہنا ہے کہ آپ کا جو دماغ ہے اس میں کوئی خلل ہے، لیکن اس کے لیے الفاظ کا چناؤ یہ ہو سکتا ہے کہ آپ پاگل ہیں، پھر آپ کو مار پڑے گی. آپ بتائیں گے اس بات کو کہ ہاؤ ٹو سے اٹ کے بارے میں کبھی آپ نے سوچا؟ جب آپ اپنی اولاد سے بات کرتے ہیں، ماں باپ سے بات کرتے ہیں، یا دوست احباب سے یا گاہکوں سے بات کرتے ہیں، جب بھی آپ بات کرتے ہیں تو کہ ابھی ہمیں پتہ ہوتا ہے نا کہ یہاں ہم نے بے احتیاطی کرنی ہے اور یہاں ہم نے احتیاط کرنی ہے. یہ پتہ ہوتا ہے کہ نہیں ہوتا؟ ہوتا ہے. تو جہاں ہمیں احتیاط کرنی ہوتی ہے وہاں ہم کر لیتے ہیں، جہاں ہمیں احتیاط نہیں کرنی ہوتی وہاں ہم نہیں کرتے. یہ ڈیسیژن کس موقع پہ ہوتا ہے کہ احتیاط کرنی ہے کہ نہیں؟ کیا آپ نے کبھی دیکھا کہ جن کے ساتھ ہمیں احتیاط کرنی چاہیے ان کے ساتھ ہم ہی کر رہے ہوتے ہیں، اور جن کے ساتھ کوئی خاص رشتہ ناتا نہیں ہوتا، کوئی دور کا تعلق واسطہ ہوتا ہے، ان کے ساتھ ہم بہت کرٹسی کر رہے ہوتے ہیں. انہوں نے کہا ہے کہ فیملی والوں کو ہم ٹیکن فار گرانٹیڈ لیتے ہیں اور باہر والوں کو ہم بہت کرٹسی کر کے عزت دے کے متاثر کرنے کی کوشش کرتے ہیں. کیا آپ میں سے بھی کسی کا تجربہ ہے کہ فیملی والوں کو کہتے ہیں خیر ہے نا دی؟ میں یہ کہہ رہا ہوں کہ جہاں ہمارے قیمتی رشتے ہوتے ہیں جیسے خامد بیوی یا ماں باپ اور اولاد، وہاں ہم بعض اوقات لاپرواہی کر جاتے ہیں، اور جہاں غیروں کے ساتھ کوئی واسطہ ہوتا ہے، دوست احباب جاننے والے، ان کے بارے میں ہم بہت فکر مند ہوتے ہیں کہ ان کا کہیں دل نہ ٹوٹ جائے، ان کو کہیں برا نہ لگے، ان کے سامنے نہ کرنے کی بجائے ہاں کر دیں، نہ کی تو ان کو برا لگے گا. تو یہ ساری نزاکتیں وہاں زیادہ ہوتی ہیں جن سے ہمیں کوئی فائدہ نہیں ہوتا، اور یہ ساری نزاکتیں وہاں کم ہوتی ہیں جن سے ہمیں شب و روز فائدہ ہوتا ہے. لیکن جن کے ساتھ رشتہ سٹرونگ ہوتا ہے تو ان کے ساتھ عام طور پر ہم یہ لبرٹی لیتے ہیں کہ ان کے ساتھ کوئی گڑبڑ کر دیں. جن کے ساتھ کوئی رشتہ خاص نہیں ہوتا وہاں ہم بہت ذوق و شوق کے ساتھ بڑے احترام کے ساتھ بات کرتے ہیں. لیکن جن کے ساتھ ہمارا رشتہ بڑا سٹرونگ ہوتا ہے، جن سے فوائد بڑے ہمیں فلو کرتے ہیں، ماضی، حال اور مستقبل میں جن سے فوائد فلو کرتے ہیں، کیا اس کے بارے میں کبھی سوچا؟ ماضی، حال اور مستقبل. کچھ رشتے ایسے ہوتے ہیں جن سے آپ کو ماضی میں فائدہ پہنچا، حال میں فائدہ پہنچ رہا ہے، مستقبل میں فائدہ پہنچے گا، جب وہ دنیا میں نہیں ہوں گے تب اور زیادہ فائدہ پہنچے گا. تو ان کی کوئی پرواہ نہیں ہوتی. اور جن لوگوں سے کبھی کوئی فائدہ نہیں پہنچا، نہ ماضی میں پہنچا، نہ حال میں پہنچا، نہ مستقبل میں پہنچے گا، ان کا بڑا خیال کرتے ہیں. مربت کی وجہ سے نہیں، یہ کم عقلی کی وجہ سے ہو سکتا ہے کہ ہمیں اپنے بیسٹ انٹرسٹ کا نہیں پتا. ہمیں یہ نہیں پتا کہ ہمارا اصل میں رشتہ کس سے سٹرونگ ہے، ہمیں اصل میں فوائد کس سے پہنچتے ہیں، ہماری مشکلوں میں کون کام آتا ہے، آئندہ ہماری مشکلوں میں کون کام آئے گا، ہمیں مستقلاً فائدہ کس سے پہنچے گا. ہم نے کبھی حساب ہی نہیں جوڑا، کبھی انوینٹری نہیں لگائی کہ کسی خاص رشتے میں ہماری انوینٹری کیا ہے. انوینٹری سمجھتے؟ کھاتا، بہی کھاتا، بہی کھاتا. تو کیا اگر آپ کا کسی سے 10 سال سے رشتہ ہے
تو اس کی آپ انوینٹری بنا سکتے ہیں، یا 20 سال سے رشتہ ہے تو اس کی انوینٹری بنا سکتے ہیں. انوینٹری کا مطلب ہے کہ اس سے کیا نفع ہوا، کیا نقصان ہوا. یہ سیدھا سیدھا کاغذ کے درمیان ایک لکیر ڈالیں، دائیں طرف لکھیں کہ یہ فائدہ پہنچا، بائیں طرف لکھیں کہ یہ نقصان پہنچا. تو سمجھ آ سکتی ہے نا کہ اس بندے کے ساتھ کیسے چلنا ہے. اور اگر آپ موجودہ حالات کی انوینٹری بنائیں کہ آج کل کیا فائدہ پہنچ رہا ہے اور آج کل کیا نقصان پہنچ رہا ہے، اور پھر ایک فیوچر انوینٹری بھی بنا سکتے ہیں کہ آئندہ آنے والے وقتوں میں اس بندے سے کیا کیا فائدے پہنچنے کی امید ہے. تو کیا اس کے لیے کوئی راکٹ سائنس چاہیے؟ کسی بندے کے بارے میں، جیسے فادر کے بارے میں آپ سوچ سکتے ہیں کہ ماضی میں اس سے یہ فائدہ پہنچا، حال میں یہ فائدہ پہنچا، اور مستقبل میں یہ فائدہ پہنچے گا. کیا کین یو لک ان ٹو دا فیوچر؟ کیا فیوچر میں جھانک سکتے ہیں تھوڑا بہت؟ آپ کو لگتا ہے کہ سپتمبر میں اتنی بارشیں ہوں گی جتنی اگست میں ہوئی؟ نہیں. کیوں؟ تو آپ کا علم آپ کی مدد کرتا ہے. یو کین لک ان ٹو دا فیوچر. آپ کو لگتا ہے کہ سپتمبر میں اتنی گرمی پڑے گی جتنی جون میں پڑی تھی؟ وہ پیٹرن ہوتا ہے، ریپیٹیٹو پیٹرن ہوتا ہے. ٹھیک. تو ایسا ہی ہم اپنے فیملی ممبرز کے حوالے سے بھی کچھ نہ کچھ جانتے ہیں کہ اگر ہم اپنے فیملی ممبر کو تنگ کرتے ہیں تو ہمیں پتہ ہوتا ہے کہ اپنے کڑے دی مچھی ہے، کدھرے نہیں جا رہی. اگر آپ انوینٹری بنائیں کہ اب تک کیا فائدہ پہنچا ان سے، آج کل کیا فائدہ پہنچ رہا ہے، مستقبل میں کیا فائدہ. اب بتا دیں انہوں نے نقصان کیا کیا پہنچایا آپ کو، بچپن سے لے کے اب تک کیا نقصان پہنچایا، آج کل کیا نقصان ہو رہا ہے، آگے کیا ہوگا. نقصان کوئی نہیں پہنچایا. اچھا آپ بتائیے کہ کیا ڈیزرو کرتے ہیں وہ؟ رسپیکٹ، تھینک یو، یا اس طرح کی باتیں کہ جب بھی ملے تو کہنا بس ابا آپ مہربان ہیں، اس دنیا میں آپ بہت مہربان ہیں، اور آپ کے ہوتے ہوئے مجھے کوئی خوف نہیں، کوئی پریشانی نہیں، آپ کا سایہ میرے سر پہ اللہ سلامت رکھے، اور آپ بہت مہربان والد ہیں، اور کچھ نہ کچھ ایسا کرتے رہیں کہ میری زندگی بن جائے، میری کوتاہیوں پہ نہ جائیں، بس اپنی محبت کو دیکھیں، میرے رشتے کو پہچانیں، میری کوتاہیوں پہ نہ جائیں.